بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں وکیل صحابہ مداح اہل بیت حضرت مولانا سید محمد سبطین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ تعالی۔ تمام ساتھی قریب قریب ہو جائیں۔ اب بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا سید محمد سبطین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ تعالی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ ذی وقار علماء کرام، رسول کو اور دوست، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، بزرگ فرما رہے سن کہ جڑا ہن مولوی تقریر بس کی تھی، مولوی بڑا ٹھنڈا سی۔ میں سمجھنا کہ تسی ٹھنڈے ہو گئے ہو، مولوی تو ماشاءاللہ ٹھیک سی گرم سی، تسی ٹھنڈے سو، تھوڑا جا قریب ہو پتہ لگے با تسی آپ گرم بیٹھے ہو، تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ، سارے ساتھیوں تھوڑے تھوڑے قریب ہو جاؤ۔ اس وقت رات تقریباً گزرن کے قریب ہے، اور ایک رات اتنے خطبہ کرام دی تشریف آوری اور خطبات درست اسی سن چکے، یعنی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے کوئی قوت طاقت دی ایک حد رکھی، قوت سماعت دی بھی کوئی انتہا ہے کہ لگاتار اینے گھنٹے بات سن دے رہی ہے تے کان بھی انسان دے تھک گئے۔ تسی عشاء تو لے کے ہن تک، یعنی 9 بجے تو لے کے 8:30 بجے تو لے کے اس وقت یہ تواڈے کنا دا حوصلہ ہے، بہت کچھ تسا سنیا ہے اور بہت کچھ محفوظ کیتا ہوئے، تو بہرحال تواڈے تے رحم کرنا چاہیے اور جلدی گفتگو ختم کرنی چاہیے۔ میں بڑے اختصار نال یہ بات تواڈے علم میں کہ ان دنوں پورے ملک اندر اصحاب رسول دی عزت عظمت اور دفاع دے حوالے نال ایک تحریک جاری ہے۔ اس تحریک دا مقصد یہ ہے کہ قانون سازی کروائی جائے کہ جیڑا شخص
مقدسات کے خلاف، پاکیزہ ہستیاں کے خلاف، آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول کسی دی توہین، تنقیص، تحقیر جو ہے وہ حرام ہے، اور جیڑا شخص جرت و ہمت جسارت کرے وہ قابل تعزیر، قابل سزا جرم۔ تمام مسالک دا متفقہ اعلامیہ ہے کہ یہ تاریخ جاری رہے گی جب تک ملک اچ قانون نہیں بندا کہ پاک باز ہستیاں دا ادب احترام لازم، اور جڑا توہین کرے اس فرقہ پرست آدمی نو سزا دیتی۔ سب تو زیادہ جن ہستیاں ساڑھے ملک اچ باس ہوں، تحقیر اور تنقیص ہوں، وہ اصحاب رسول، اور اصحاب رسول دی عزت اور ادب کرنا ایمان ہے، اس تو بغیر اسلام کامل مکمل ہی۔ کیونکہ یہ اندر کے دا خطاب جاری آجو تشریف لے آؤ، تو ٹائم دینا، میرے تو بعد توڑا ٹائم ہے، آجو توجہ فرمائی۔ اصحاب رسول اسلام دی اساس بنیاد، پورے اسلام دین شریعت قرآن حدیث دے گواہ اور راوی صحابہ کرام، بلکہ اگر کوئی شخص لیا پھر میں تحیت کیتا ہے محسن جلسی کوئی شے کھانی پینی نہیں، برحال چلو۔ اصحاب رسول دی سوات نو اہل کفر بدنام اور متون کرنا چاہتا، کیونکہ اسلام دے بنیاد صحابہ نے، کہ اگر صحابہ کرام کی حیثیت عدالت ثقات ختم ہو جائے تو اسلام ختم ہو جائے۔ کسی بھی مقدمے دی بنیاد گواہ ہو، گواہ بیٹھ جان، گواہ تے جرا ہو جائے، گواہ جھوٹا ثابت ہو جائے تو مقدمہ ختم ہو جائے۔ اسلام دے گواہ صحابہ، جی صحابہ ہی مومن نہ رہے تو ایمان کہاں رہے، اسلام کہاں رہے؟ یہ ساڑھا اسلام شروع ہوندہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کلمہ طیبہ جڑا ساڑھے تک پہنچے ہے بدریہ صحابہ پہنچے۔ اس کلمے تو پہلے ایک صحابی دا نام ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس کلمہ شہادت تو پہلے ایک صحابی دا نام، صحابی نے دسیا ہے کلمہ، صحابی نے دسیا ہے کلمہ شہادت ہے، کلمہ طیبہ ہے۔ جی صحابی ٹھیک نہیں تو کلمہ کس طرح ٹھیک ہوئی؟ اس واسطے کلمے دی بقا لئی، اسلام دی بقا لئی۔ ایک قرآن پاک کے نا اپنے ہتھا نہ لکھے ہے صحابہ، یہ انہوں نے لکھنا ہی صحیح نہیں، رسول اللہ کچھ بولتے رہے وہ کچھ اور لکھتے رہے۔ پھر غور کیجیے، رسول اللہ پر وحیات، آپ کے سینے عطر میں قرآن نازل ہوتا تھا، جمع ہوتا تھا، پھر رسول اللہ فرماتے تھے یہ آیت ہے فلاں سورت کی، یہاں لکھو، یہ آیت لکھ لو، یہ آیت لکھ لو۔ اگر نبی علیہ السلام کچھ اور کہتے رہتے، صحابہ کچھ اور لکھتے رہتے تو قرآن محفوظ، قرآن صحیح نہیں پہنچ سکتا سی۔ صحابہ کرام نے وہی کچھ لکھا جو کچھ رسول اللہ نے لکھایا، گویا سارا قرآن کن کی امانت پر ہے؟ صحابہ کی امانت۔ آپ جانتے تھے رسول اللہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے، آپ کے علم میں ہے، دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں، آپ نبی الامی،
لکھنا پڑھنا آپ نہیں جانتے؟ اگر لکھنا پڑھنا آپ جانتے ہوتے تو لوگ کہہ سکتے تھے یہ فلاں سے پڑھے ہیں، فلاں سے پڑھے ہیں، فلاں سے کوئی تعریف لی ہوگی، فلاں سے کچھ پڑھا ہوگا۔ اللہ نے ایسا پڑھایا کہ ساری دنیا کو پڑھا گئے، لیکن دنیا میں کسی سے پڑھے نہیں ہے۔ وہ بخاری کی حدیث، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا، معاہدے پہ لکھا تھا صلح حدیبیہ، آپ نے لکھا سی محمد رسول اللہ، کچھ قریش کہنے سن لکھو محمد بن عبداللہ، رسول پاک نے دی گل مان لی، فرمایا محمد بن عبداللہ لکھ دے، اے علی محمد رسول اللہ کاٹ دے۔ یا رسول اللہ میں نہیں کاٹتا، ادب احترام کا تقاضا ہے، آپ کا نام کیسے کاٹوں؟ فرمایا کہاں لکھا ہے مجھے بتاؤ، لکھا کہاں ہے میرا نام؟ توجہ ہے، کاغذ پر لکھا ہے، کاغذ پر لکھا، اور جہانگیر ترین توجہ ہے، کاغذ پر لکھا ہے، سیدنا علی نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ فرمایا کہاں لکھا ہے میرا نام؟ یا رسول اللہ یہ لکھا ہے۔ نشان لگایا سیدنا علی نے، رسول اللہ اس پر کانٹا خود پھیرا، گویا نبی امی تھے۔ امی کا معنی میں یہ کرتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں ان پڑھ، میں کہتا ہوں نہیں، امی کا معنی ہے جو انسانوں سے نہ پڑھا ہو، کس سے پڑھا ہو؟ اللہ سے۔ یہ خاصہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما تدری مل کتاب ولا ایمان، آپ نہیں جانتے کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، یہ سب کچھ کس نے بتایا؟ اللہ۔ نبی علیہ السلام لکھنا نہیں جانتے تھے، لکھتے نہیں تھے، لکھواتے تھے۔ کاتبین وحی صحابہ، اگر صحابہ لکھتے ہی نہ صحیح، حضور کچھ اور بولتے، صحابہ کچھ اور لکھتے، تو اسلام ہم تک کیسے پہنچتا؟ ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ کے صحابہ سارے امانت دار ہیں۔ امانت دار ہیں تو تبھی تو صحیح لکھا ہے۔ سارا قرآن 30 پارے صحابہ کے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے، رسول اللہ نے نہیں لکھا، رسول اللہ پر نازل ہوا، سینے اطہر کے اندر جمع ہوا، رسول اللہ نے اپنی زبان سے پڑھا، تلاوت ہوا، جو ہوا تلاوت وہ صحابہ نے لکھا، لکھ کے تابعین تک پہنچایا، تابعین نے ہم تک پہنچایا۔ ایسا نہیں ہو سکتا صحابہ اور لکھیں تابعین اور لکھیں، جو صحابہ نے لکھا ہے وہ قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ اگر صحابہ سچے نہیں تو قرآن کیسے سچا ہے؟ قرآن تو ان کے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے۔ اور سب سے زیادہ قرآن پھیلانے والے کون ہیں؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی، وہی پھیلانے والے ہیں، وہی کاپیاں کرنے والے ہیں، وہی پوری دنیا میں پہنچانے والے۔ یہ ہے وہ قرآن، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہیں اس قرآن کو نازل کرنے والے، ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ نازل رب نے کیا ہے، حفاظت رب نے کی ہے۔ ذریعہ کون بنے ہیں؟ محمد کے صحابہ۔ نازل رب نے کیا قرآن، حفاظت بھی رب نے اپنے ذمہ لی ہے، لیکن کن کے ذریعے محفوظ رکھا ہے؟ صحابہ کے ذریعے۔ صحابہ اتنے امانت دار، کتنے امانت دار۔ بڑی حیرانگی کی بات، ایک بندہ صحابہ پر باز گیا، صحابہ پر جلا، ایک بندہ جو ممبر پہ کھڑے ہو کے سٹیج پہ چڑھ کے صحابی رسول کو برا کہہ رہا ہے، اور خود خطیب ہے، ذاکر ہے، واعظ، اپنی تعریف کر رہا ہے کہ میری یہ حیثیت ہے، صحابی رسول کو برا کہہ رہا ہے۔ تجھ سے بھی برا ہے بدبخت انسان کہ تو خطیب ہے، تو واعظ ہے، تو ذاکر ہے، تو کہتا ہے میری یہ حیثیت ہے اور صحابہ کو برا کہہ رہا ہے۔ تجھ سے بھی وہ گئے گزرے ہیں نعوذ باللہ جن کو تو برا کہہ رہا ہے۔
اپنے آپ کو مومن کہہ رہے اور صحابہ کرام کو نعوذ باللہ منافق کہہ رہے. مومن تو ہے اور صحابہ مومن نہیں ہے. آل و سنہ جاگنے کا وقت ہے، ہوش میں آنے کا وقت ہے. اس حدیث کو یاد کرو جو بخاری کی حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سی اے اللہ 313 صحابہ محفوظ نہ رہے، آج زندہ نہ رہے، غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تو قیامت تک تیری کوئی عبادت نہیں کرے گا. آل و سنہ اس حدیث کی روشنی میں کہنا چاہتا ہوں، اپنے علماء کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، حضرت مولانا محمد رفیع شرکوٹی صاحب جماعت کی قیادت سیادت مرکزی جمعیت کے ذمہ دار سٹیج پر تشریف فرمائے، دیگر علماء کرام موجود ہیں. ان کی موجودگی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری بات سن لو، اگر صحابہ کرام کی عزت ناموس محفوظ نہ رہی تو چند سال بعد تمہارے بچے بے دین ہو جائیں گے. اگر یہ اسلام، دین، شریعت، غیرت، عزت، وقار، حیا، پردہ موجود ہے تو صحابہ کی عزت کا دفاع کرو. اگر صحابہ مجروح ہو گئے تو دنیا میں کوئی مومن نہیں رہے گا. وقت تو اسے قربانی مانگ رہا ہے. اب روایتی تقریروں اور جلسوں کا وقت گیا گزر چکا ہے. ان حالات میں جاگی، بیدار ہو جائی. ہر گھر میں ہر بچوں کا اپنے بچوں کے نام اصحاب رسول کے نام پہ رکھو. ہر گھر میں معاویہ ہو، ہر گھر میں ابو سفیان ہو، ہر گھر میں صدیق، عمر، عثمان و علی کے نام ہو. ہر گھر میں حسن و حسین ہے، ہر گھر میں عباس ہو، ہر گھر میں طلحہ ہو، ہر گھر میں زبیر ہو. پورے گن کے اپنی اولادوں کے نام رکھیا کرو محمد مصطفیٰ کے صحابہ کے ناموں پر، تاکہ نام زندہ رہے، ان کی شان زندہ رہے، ان کا مقام زندہ رہے. صحابہ کرام کتنے امانت دار، بتاؤ کتنے کرتوت کرنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں. ظاہری پارسا کچھ ہے، اندر میں حقیقت میں کچھ ہے. اللہ کی قسم صحابہ کی سیرت کو پڑھو، اگر کہیں تنہائی میں بھی کوئی خطا ہو گئی ہے تو رسول اللہ کے سامنے آ کے بیان کر دیا ہے، یا رسول اللہ یہ ہو گیا مجھ سے. صحابہ جیسا سچا کون ہو سکتا؟ تو اس حدیث کو پڑھیں. ایک صحابی کی دکان پہ ایک عورت چڑھ آئی تھی ماہ رمضان میں. اس صحابی رسول سے اس کو ہاتھ لگ گیا تھا، دل میں خیالات آئے، اس عورت کو ہاتھ رکھا، عورت پیچھے ہٹ گئی، عزت بچا. کیا کیا تھا صحابی رسول نے؟ دکان بند کر کے سیدھا رسول اللہ کے پاس آ گئے تھے. یا رسول اللہ ایک عورت سے ہاتھ لگا بیٹھا ہوں، جو سزا ہے دنیا میں دے لو، قیامت والے دن سزا برداشت نہیں ہوتی. یہاں کتنے ہیں جو کرتوت چھپا کے پھر رہے. اس صحابیہ کو پڑھو جس سے زنا ہو گیا تھا، آ گئی تھی رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھ سے پاک کیجئے، پتھر مار کے مجھے ختم کر دیجئے، پتھر کھانا گوارا ہے، رب کے سامنے گناہ لے کے جانا گوارا نہیں. پڑھ لو صحابیہ. صحابیوں سے کہیں خطا بھی ہو گیا نا تو وہ ہمارے لیے حجت اور قانون بن گیا ہے کہ صحابہ گناہ کے بعد تڑپتے تھے اور توبہ کرتے تھے. اور اگر یہ بات میں کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، صحابہ کرام کی جو خطائیں ہیں نا وہ دین کے نفاذ کا ذریعہ بنی. رسول اللہ تو معصوم تھے. ہماری کانفرنس کا عنوان ہی ہے امام معصوم کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو گناہ کرتے نہیں تھے، گناہ ان سے ہوتا نہیں تھا، وہ پاکیزہ تھے، وہ معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے. کون چوری کرتا جس کے ہاتھ کاٹے جاتے؟ کون زنا کرتا جس پر حد لگ؟ کوئی زنا کرتا جس پر چکوڑے برس؟ کوئی شراب پیتا جس پر حد لگ؟ کوئی بہتان لگاتا اس پر 80 کوڑے برس؟ اگر رسول اللہ کے زمانے میں ایسے کام اصحاب رسول سے نہ ہوتے تو آج دنیا کہتی کہ جس دین کو محمد مصطفیٰ نافذ نہیں کر سکے، جن سزاؤں کو رسول اللہ نافذ نہیں کر سکے، وہ نافذ نہیں ہو سکی، وہ ہم کیسے کریں؟
تو ہمیں دفاع کرنا پڑتا نہیں بھائی وہ تو سارے معصوم تھے، ان سے تو خطا ہو نہیں سکتی تھی. تو عام بندہ کہتا پھر اسلام معصوموں کے لیے، ہمارے دور میں یہ کیسے نافذ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے صحابہ کرام سے کچھ ایسے کام کروائے جس پر حدود لگے اور رب کا دین اس زمین پر نازل ہو کے نفاذ اس کا بن ہو جائے. اس کا مطلب ہے صحابہ کی خطائیں بھی دین کے نفاذ کا ذریعہ بنی. ان خطاؤں کو لے کر تم صحابہ پر باز کرتے ہو، ان خطاؤں کو لے کر تم صحابہ کے خلاف فرقہ اور گروہ بندی کرتے ہو کہ صحابہ سے یہ ہوا، صحابہ سے یہ ہوا، صحابہ سے یہ ہوا. تم نے کیا کیا؟ تم سے خطا نہیں ہوتی. وہ زمانے کے بہترین لوگ ہیں، ان کی خطاؤں کو اچھالتے ہو. اپنے ابے کی خطاؤں کیوں نہیں چھپاتے؟ بیان کرتے لوگوں کو میرا ابا یہ کرتا تھا، میرا ابا یہ کرتا تھا، میرا ابا یہ کرتا تھا. اب مر گئے، ابے کے کرتوت بتاؤ دنیا. پیو کی غلطیاں چھپاتے ہو اور روحانی باپوں کی غلطیوں کو بیان کرتے ہو. صحابہ ہمارے روحانی امام ہیں، روحانی باپ ہیں، ہمارے ایمانی اور روحانی ہمارے امام ہیں. ان سے اگر کوئی خطا ہو گئی ہے تو اللہ کے سے دعا کرتے ہیں اللہ ان خطاؤں کو معاف کر دے. اور اللہ نے معاف کر کے خبر دے دی ہے قرآن میں، اور ان کو مغفور و مرحوم بنا کے جنت کا وارث بنا دی ہے، جنت کی خبر دے دی ہے. اب باس کس بات پر ہے جب رب اور رسول نے کہہ دیا کہ یہ صحابہ سارے وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ فرماتے ہیں محمد کے سارے صحابہ کے ساتھ میرا جنت کا وعدہ ہے. اللہ نے جنت کا وعدہ کر دی اور ہم ان پر باز کر جنتیوں پر باز. جنتیوں کو برا کہیں، جنتیوں کو قرآن کہے وہ جنتی ہیں، ہم کہیں وہ برے ہیں. نعوذ باللہ. ہم جہنمیوں پر باز کیوں نہ کریں؟ جنتیوں پر باز کیوں کریں؟ جہنمیوں کی خبر کیوں نہ لے؟ جنتیوں کی باز پر باز کرتے ہو تم. ہم تمہاری خبر لیں جن کا جنت میں جانا یقینی نہیں ہے. ان جنتیوں کو برا کیوں کہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں خبر دے دی ہے کہ مصطفیٰ کے سارے صحابہ جنت کے وارث. بس صحابی بندہ کہنا ہے جی صحابہ کرام کی بعض فضائل، بعض صحابہ کی فضائل ہی ثابت نہیں. صدیق کی یہ فضائل ہے، عمر کی یہ فضائل ہے، عثمان کی یہ فضیلت ہے، علی کی یہ فضیلت ہے، حسن حسین کا یہ مقام ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں ان کی شان کیا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرو، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرو. ان کی شان پہ خطبہ کیوں نہیں؟ ان کی شان پہ واز کیوں نہیں؟ ان کی کیا شان ہے؟ سن لو یہ بات جوانوں، اپنے ذہن سے مغالطہ نکال دو. کسی صحابی کی شان پر ایک آیت بھی نہ ہو، کسی صحابی کی شان پر ایک حدیث بھی نہ ہو، اس کی یہی شان کافی ہے کہ وہ میرے محمد کا صحابی. اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی؟ وہ صحابی جو توجہ ہے بات سمجھے پہ. ایک نبی ہے جس کا نام یاسا، یاسینان قرآن میں ہے اس کا ذکر. اس کی شان میں مجھے بتاؤ کیا شان میں آیت؟ قرآن خود کہتا ہے کہ کچھ نبیوں کا ذکر ہم نے کیا، کچھ نبی کہ ہم نے ذکر نہیں کیا. نبی کتنے انبیاء رسول کہتے ہیں 1.25 لاکھ نبی گزرے، 1,24,000 آمدن نبی گزرے. 18, 20, 25 کا ذکر قرآن میں حدیث میں موجود ہے. باقی نبیوں کی شان کہاں ہے؟ کیا ان نبیوں کا انکار کر دے؟ یہی شان کافی ہے کہ وہ رب کے نبی ہے. صحابہ کی یہی شان کافی ہے کہ وہ محمد کے صحابہ ہے. صحابی جو ہو گئے پھر شان اس سے بڑی کیا ہو سکتی؟ جب رسول اللہ نے فرما دیا جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، بس وہ صحابی اتنا ہی کافی ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کا صحابی. قرآن پاک پہ توجہ فرمائی. اللہ نے خود فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ پاک فرماتے ہیں میں امتحان لیا ہے، صحابہ کرام دا امتحان لیا ہے. کس نے امتحان لیا ہے؟ بولو اچھی بولیے، کن نے امتحان لیا ہے؟
رات 2:30-3 بجے بولنا اوکھا ہے، لیکن ذرا تھوڑا جہا ساتھ دیجئے، امتحان لینے والا کون؟ اللہ فرماتا ہے میں امتحان لیا ہے، صحابہ کرام دا امتحان میں لیا ہے۔ یا اللہ تسا امتحان لیا ہے؟ فرما ہاں امتحان میں لیا ہے۔ میں امتحان زہر دا نہیں لیندہ، میں امتحان دل دا لینا، میں اندر وینا، میں حسب نہیں ویندہ، نسب نہیں ویندہ، میں صورت نہیں ویندہ، میں دل ویکھنا، میں دل اندر امتحان لیا ہے۔ صحابہ کرام دے دل اندر کیے، دل اندر کیفیت کیے، دل اندر کیے کنوں چاندے نے، دل اندر کیسا ایمان ہے، دل اندر کیسی محبت ہے، دلوں میں ایمان لے آئے نے یا زہر ایمان لے آئے نے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، ان کے دلوں میں سوائے میرے ڈر کے کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ ان کے دلوں میں تقوی ہے۔ تم کہتے ہو ان کے دلوں میں بغض ہے، کینہ ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، نفاق ہے، تم سارے جھوٹے ہو، میرا رب سچا ہے۔ رب کہتا ہے ان کے دلوں میں تقوی ہے۔ تم ظاہر کو دیکھتے ہو، اللہ دل کو دیکھتا ہے۔ تمہیں خطا لگ سکتی ہے، رب کو خطا نہیں لگ سکتی۔ تمہارا قول غلط ہے، رب کا قول حق ہے۔ رب کہتا ہے میں نے امتحان لیا ہے صحابہ کا دلوں کا، اور ان کے دل میں سوائے تقوی کے کچھ نہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا، اے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑے تہاڈے صحابہ کرام نے تراہم آپ دیکھتے ہیں ان کو رکعا رکوع میں، سجدا سجدوں میں۔ اے میرے محبوب آپ رکوع میں دیکھتے ہیں، سجدوں میں دیکھتے ہیں اپنے صحابہ کو، یہ نماز پڑھتے ہیں، رکوع سجدے میں ہے، رکوع میں ہے، قیام میں ہے، یہ تم دیکھتے ہو۔ ان کی ظاہری حالت کیفیت تم دیکھتے ہو، یہ قیام میں کھڑے ہیں، کبھی رکوع و سجدے میں کھڑے ہیں، میں کیا دیکھتا ہوں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرما محبوب تسی نہ دے رکوع سجدہ ویندے ہو، میں نہ دے دل وینا، نہ دے دل اندر میری رضا تو علاوہ کوئی چیز نہیں۔ قرآن کہتا ہے ان کے دلوں میں سوائے میری رضا کے کوئی چیز نہیں۔ کس بنیاد پر بات کرتے ہو تم؟ اور یہ بات لکھ لے ہماری، ہمارا جینا صحابہ کے لیے، ہمارا مرنا صحابہ کے لیے ہے۔ اگر گالی دینا چاہتے ہو تو ہمیں دو، اگر گالیاں نکالنا چاہتے ہو مجھے دو، میرے علماء کو گالیاں دو۔ گالیاں دینا چاہتے ہو، اگر تم تبرہ کرنا چاہتے ہو، اگر تمہاری زبان تبرے پر اتر آئی ہے تو ہمیں گالی دو، ہمارے ماں باپ کو گالی دے لو، ہماری اولادوں کو گالی دے دو، ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو، بیویوں کو گالیاں دے لو، لیکن رب اکبر کی قسم ہے صحابہ کو گالیاں نہ دو۔ ہم ہر چیز کی توہین برداشت کر سکتے ہیں، صحابہ کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ زندہ باد، مقام مصطفیٰ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، جڑا مسلمان غیرت مند، شان صحابہ زندہ باد، مقام صحابہ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، عفت صحابہ زندہ باد، بلندی صحابہ زندہ باد، فضائل صحابہ زندہ باد، ایمان صحابہ زندہ باد، مسلک حق اہل حدیث زندہ باد۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ علامہ سید سبطین شاہ صاحب نقوی زندہ باد، جیوے جیوے سید جیوے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ ہم نے جینا، ہم زندہ باد کہاں ہے؟ جا صدیق کو کافر کہا جا رہا ہے، نعوذ باللہ، ہم مر نہ جائیں ایسی زندگی پر کہ ہم زندہ ہیں اور انہیں بورا کہا جا رہا ہے۔
تو یا اللہ ہمارے یہ الفاظ پہنچا دے صدیق تک تو قادر ہے. کبھی حبیب وہ شخص جس کا سورہ یاسین میں ذکر ہے جب وہ تیرے پاس جنت میں پہنچا تھا تو اس نے کہا تھا میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں دنیا میں جانا چاہتا ہوں, تو نے فرمایا تھا تو دنیا میں نہیں جا سکتا لیکن تیرے الفاظ جذبات میں دنیا میں پہنچا دوں گا. اللہ حبیب مستری کے الفاظ اگر تو نے ہمیں پہنچا دیے تو ہمارے الفاظ بھی صدیق تک پہنچا دے کہ صدیق ہم شرمندہ ہیں تیرے گستاخ زندہ ہے لیکن انشاءاللہ آل و سنہ سروں پہ کفن باندھ چکے اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک تیرے گستاخ انجام تک نہیں پہنچ جاتے. انشاءاللہ کی خیال ہے انشاءاللہ لیکن میں تے کو نہیں لگتا ہے تسی با اتنی قربانی دیو گے انشاءاللہ. میں تو نہ کہ تھوڑے جگہ آ جاؤ تسی اگے نہیں آئے تو سب پیچھا کی جاؤنا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ فرماندہ نے صحابہ کرام دا امتحان میں لیا انہاں دے دل اندر سوائے تقوی دے اور کوئی چیز نہیں. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو طالب دے بیٹے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, برادر محترم آپ دے بھائی سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. آپ دی شہادت تو بعد آپ دی بیوی سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی. یعنی توجہ فرمانا بیوہ ہو جان تو بعد جنہوں 4 مہینے 10 دن عدت دے گزرے نے پیغام نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والپیغام نکاح اپنی بیوہ بابی دا نکاح کرنا چاندے نے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کرنا چاندے نے اپنے بھائی دی بیوہ نادا نکاح کرنا چاندے نے. نکاح واسطے پیغام بھیجے ہے خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ توڑی جناب بھابی بیوہ ہو چکی ہے, جعفر طیار شہید ہو چکے نے, نبی علیہ السلام بھی زندہ دنیا اندر موجود نے. آپ پیغام نکاح بھیج دینے اگر علی راضی نہ ہوتے صدیق کے ساتھ خوش نہ ہوتے راضی نہ ہوتے محبت نہ ہوتی مودت نہ ہوتی پیار نہ ہوتا رسول اللہ دل سے راضی خوش نہ ہوتے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آڑے بقول وہ عالم الغیب بھی ہے وہ حاضر ناظر بھی ہے اندر کی حقیقتیں جانتے ہیں. وہ جانتے تھے کہ صدیق کے دل میں ایمان ہے نہیں تو میں کیوں دوں اپنی بیوہ بھابی کا رشتہ. کوئی بات پنچایت کی کر لو کوئی پرہوں کی کر لو کوئی ایمان کی کر لو کوئی دلیل کی کر لو کوئی قرآن و سنت کو کھول کے رکھ لو کوئی تاریخ کی بات کر لو ممبروں پہ بیٹھ کے ماتمی و عزاداروں کے سامنے بکواسات کرتے ہو قرآن و سنت کے سامنے پیش کیوں نہیں کرتے ہم سے بیٹھتے کیوں نہیں سوال ہم تو اسے کرتے ہیں. یہ پیغام نکاح ہے صدیق کا علی کے گھر میں پیغام آیا ہے جواب چاہیے مجھے چاہیے تھا. سیدنا علی فرماتے ابو بکر میں جانتا ہوں تم اندر سے مومن نہیں ہو نعوذ باللہ تم نے باغ فدق کل کھا جانا ہے اور تم نے خلافت چھین لینی ہے تم اندر سے مومن نہیں ہو. میں تمہیں رشتہ دوں اپنی بیوہ بھابی کا جاؤ. ابو بکر صدیق دولہا بن کے جا رہے ہیں علی کے گھر میں علی کی بھابی کا رشتہ لینے جا رہے ہیں نکاح لینے جا رہے ہیں. اس سے بڑی قربت محبت پیار کیا ہو سکتا ہے. تم انہیں گالیاں دیتے ہو جن کا علی استقبال فرما رہے تم انہیں برا کہہ رہے ہو جنہیں سیدنا علی اپنے خاندان سے رشتہ پیش کر رہے تم انہیں برا کہہ رہے ہو جنہیں قرآن کہتا ہے شداء علی الکفار رحماء بینہم وہ کافروں پہ سخت ہیں آپس میں رحم دل مہربان ہے. مجھے بتاؤ اگر یہ خود مسلمان نہ ہوتے تو شداء علی الکفار کا معنی کیا ہے؟ وہ کافروں پہ سخت ہے. کون جو خود کافر ہے نعوذ باللہ
قرآن کو پڑھیے. إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. قرآن کہتا ہے جب محمد مصطفیٰ کو کافروں نے نکال دیا تھا مکہ سے، اذ اخرجہ الذین کفروا، قرآن کہہ رہا ہے نکالنے والے کون تھے؟ نکالنے والے کافر تھے. تم کہتے ہو نہیں، کافر نکالنے والے تھے، لے جانے والا بھی کافر تھا، نعوذ باللہ. قرآن کا بالکل حیث صورت معنی مفہوم ہی بدل جاتا ہے. ماننا پڑے گا اذ اخرجہ الذین کفروا، نکالنے والے کافر تھے، ثانی اثنین سنبھالنے والے صدیق تھے. تم نے دونوں کو کافر کہہ دیا کہ نکالنے والے بھی نعوذ باللہ جو ہے نکالنے والے بھی کافر ہیں. جس نے سنبھالا دیا کندھوں پہ اٹھا کے لے گئے وہ بھی مسلمان نہیں ہے. عجیب انداز ہے قرآن کا. نکالنے والے کافر، سنبھالنے والے کافر. مزہ نہیں آ گیا تمہارے ایمان کا؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کی فصاحت و بلاغت معنی مفاہیم پہ غور نہیں کیا؟ قرآن تو کہتا ہے جنہوں نے نکالا مکہ سے وہ کافر ہے، اور جس نے سنبھال کے دودھ پیا پیغمبر نے سفر میں صدیق کے گھر کا، سامان صدیق کے گھر کا، راشن صدیق کے گھر کا، اونٹ صدیق کے گھر کا. اللہ کی قسم خالی ہاتھ رسول اللہ اپنے گھر سے نکلے تھے. مدینے تک جتنا خرچ ہوا، جو کچھ خرچ کیا وہ صدیق کا ہی خرچ ہوا. کوئی اور ہے تو پیش کیجئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئی. وفات تو بعد پھر بیوہ ہو گئیاں کون؟ سیدہ اسماء بنت امیس جدہ نکاح لیا سی سیدنا صدیق نے کد کولو سیدنا علی کولو. پھر بیوہ ہو گئیاں سیدنا صدیق دی وفات کے بعد. جب عدت گزری تو پھر نکاح کیا شیر خدا علی مرتضیٰ نے خود اسماء بنت امیس. وہ اتنی مودت محبت میں جڑے ہوئے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کول فرمایا علی جی میں ایک مسئلہ سنے آیا، اس مسئلے واسطے میں آیا. فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا، سارے حسب نسب ٹوٹ جان گے سوائے نسب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے. سارے نسبی تعلق ختم ہو جان گے قیامت والے دن سوائے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے نسب دے. میرا دل کردہ ہے میں خاندان نبوت جڑ جاواں، میرا رسول اللہ دے خاندان دے اندر رشتہ ہو جائے. فرمایا کی چاندو امیر المومنین؟ فرمایا تواڈی بیٹی فاطمہ تو ذرا دے بطن پاک جو پیدا ہونے والی ام کلثوم بنت فاطمہ، اس کا رشتہ چاہیے مجھے. حسن حسین کس کے بیٹے تھے؟ فاطمہ تو زہرا کے. سیدنا علی کے نواسے کس کے تھے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ام کلثوم رسول اللہ کی نواسی ہے. کیوں مشہور نہیں کیا؟ کیوں نام نہیں لیا؟ کیوں نہیں ذکر خیر کیا؟ کیوں نہیں بیان کیا؟ یہ حسن حسین کی حقیقی بہن نہیں ہے. لے آؤ اپنے سٹیج پر بیان کرو ام کلثوم کی شان، ام کلثوم بنت فاطمہ کی عزت عظمت. حسن و حسین معصوم مانتے ہو تو ام کلثوم کو معصوم کیوں نہیں مانتے؟ وہ علی کی بیٹی ہے، فاطمہ کے بطن پاک سے ہے، رسول اللہ کی نواسی ہے. مجھے بتاؤ آج تک آپ نے ذاکروں سے سنا ہے کہ حسن حسین کی بہن ام کلثوم بھی ہے علی کی بیٹی؟ نہیں وہ بیان کرتے، چھپاتے. کتابوں میں لکھا ہے، اس لیے چھپاتے ہو نا کہ وہ سیدنا عمر کی بیوی بنی ہے، علی نے رشتہ دیا ہے. یہ ہے رسول اللہ کی نواسی. اہل سنت آپ سے کہوں گا، علماء سے خطبہ کرام سے گزارش کروں گا، میں بھی بڑھتا ہوں، آپ بھی بیان کرتے ہیں، سارے خطبہ بیان کرتے ہیں، سارے علماء بیان کرتے ہیں. بیان کرنا چاہیے کہ رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے،
حسن و حسین تشریف لے آئے، حضور کے اوپر سجدے میں چڑھ گئے، نبی علیہ السلام نے سجدہ لمبا کیا. یہ حدیث سنی صاحب نے سنی، حدیث ہے، صحیح ہے، حق ہمارا ایمان ہے، ہم بیان کرتے لیکن یہ بیان کیوں نہیں کرتے؟ حدیث بخاری میں، یہ بخاری میں نہیں ہے. حسنین کریمین کے سجدے پہ چڑھ جانے والی حدیث بخاری میں نہیں ہے، دیگر کتب حدیث میں ہے اور حدیث صحیح ہے اور ہمارا ایمان ہے. لیکن بخاری میں حدیث ہے، آپ کی بڑی بیٹی زینب کی بیٹی امامہ وہ رسول اللہ کے سامنے آ جاتی تھی، رسول اللہ اس کو اٹھا کے نماز میں سینے سے لگا کے نماز پڑھتے تھے. سبحان اللہ. تھوڑا سا فرق بیان کر دوں. سجدے میں بندہ ہو، اوپر بچہ چڑھ جائے، وہ خود چڑھتا ہے. پھر غور کیجیے، بندہ سجدے میں ہو، نواسا پوتا دوتا ہوتے آ کے چڑھ جائے، وہ خود چڑھتا ہے. سامنے بیٹھا ہو، اس کو اٹھا کے سینے سے لگا لے تو یہ لگانے والا خود لگاتا ہے. حسنین خود چڑھے ہیں، امامہ کو خود رسول اللہ نے اٹھایا ہے، سینے سے لگا کے رکھا ہے. پورا قیام. یہ حدیث کیوں نہیں بیان کرتے علماء کرام؟ فضائل میں، مسائل میں، فقہی مسائل میں بیان ہوتا ہے کہ بچہ اٹھا کے نماز رسول اللہ نے پڑھی ہے، لیکن سیدہ امامہ کی فضیلت میں یہ حدیث کیوں نہیں بیان ہوتی کہ جن کو رسول اللہ اٹھا کے سینے سے لگا کے نماز پڑھتے تھے، رکوع جاتے نیچے بٹھاتے، سجدے میں جاتے نیچے بٹھا دیتے، دوسری رکعت کے لیے اٹھتے تو پھر اٹھا کے ساتھ لاتے. جن کو 4 رکعت سینے سے لگا کے نماز پڑھاتے رہے، ان کا ذکر ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کی دوسری بیٹی سے نواسی ہے. آل رسول اہل بیت کو بھی پورے طرح انداز میں تم نے نہیں مانا. ہم نے بھی یہ حدیث پڑھ کے خوش کیا، اپنے ایمان، عقیدت، محبت کا اظہار کیا کہ ہم بھی حسن و حسین کو مانتے ہیں. تھوڑا سا اہل حدیث والخطباء کرام سے گزارش کروں گا، اس مسئلے سے باہر نکلیے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کو باور کرائیں کہ ہم حسن و حسین کو مانتے ہیں. وہ ہمارا ایمان ہے، وہ ہماری عقیدت ہے، وہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے مصداق ہے، وہ درود و سلام کا حصہ ہے. ہم کیوں کسی کے سامنے اپنا دفاع کریں کہ ہم حسن و حسین کو مانتے ہیں؟ ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں مانتے. حسن و حسین کو ہم اسی طرح عقیدت سے مانتے ہیں جیسے صدیق عمر عثمان کو مانتے ہیں. ہمیں ضرورت کیا ہے صفائی دینے کے لیے؟ بات تو سانو کچھ نہ کہو، اسی حسن و حسین کو مانتے ہیں، وہ ہمارا ایمان ہے. ہم صفائی کے طور پہ نہیں، ہم آخرت کو سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں. ذکر کیجئے سیدہ امامہ کا، یہ نواسی ہے رسول اللہ. یہ اس بیٹی سے ہے جس کے بارے میں کلپ اس محرم میں ہے کہ ہم رسول اللہ کی بیٹی تینوں کو نہیں مانتے. یہ اس بیٹی کی بیٹی ہے. اچھا من تسی دسو، جڑا دوتری دا شوہر ہوئے وہ بھی بندے دا دماد نہیں ہوتا؟ بیٹی کا شوہر بھی دماد ہوتا ہے، تو اس کی بیٹی کا شوہر جو ہے وہ بھی دماد ہوتا ہے. تو پھر مجھے کہنے دو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دماد علی بھی ہیں، دماد رسول بھی ہیں. یہ دماد علی بھی ہے، دماد رسول بھی ہے. دماد علی اس لیے کہ ام کلثوم بنت فاطمہ ان کے نکاح میں ہے، اور دماد رسول اس واسطے کہ وہ رسول اللہ کی نواسی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر اندر محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ تقوی کی علامت ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کیوں؟ بقول تمہارے سیدنا علی دل کو جاننے والے، ہر جگہ حاضر و ناظر موجود، علم غیب رکھنے والے. ہمارے نزدیک سید
سیدنا علی صاحب ایمان صاحب تقوی صاحب بصیرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر میں خامی ہوتی تو سیدنا علی رشتہ نہ دیتے. تمہارے نزدیک تو وہ غیب دان ہے، عمر کے ایمان سے اندر سے آگاہ نہ ہوتے. کھلے دلوں سے کہو، کھلے لفظوں سے کہو کہ علی کا داماد ہے عمر. کسی رافضی میں پورے ملک میں ہمت ہے تو ہمارے اس موقف کا انکار کرے. ہم ان کی کتابوں سے ثابت کرتے ہیں کہ سیدنا علی کا داماد ہے سیدنا عمر. آئیے ہم سے بات کریں، گفتگو کریں. اگر ہم ثابت نہ کر سکے کبھی ممبر مصطفیٰ پہ نہیں چڑھے، اور اگر ثابت ہے تو پھر علی کی عزت کے لیے اس کے داماد کی بھی عزت کرو. علی کے احترام و اکرام میں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. کافرہ نال مشرکہ نال نکاح دی حرمت قرآن دے اندر جدوں صدیق دا نکاح ہو گیا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوہ بابی دے نال صدیق دا ایمان ثابت ہو گیا. جدوں سیدنا عمر دا نکاح ہو گیا ہے سیدنا علی دی بیٹی نال سیدنا عمر دا ایمان ثابت ہو گیا. جدوں سیدہ عائشہ دا نکاح ہو گیا ہے رسول اللہ دے نال تے عائشہ دا ایمان ثابت ہو گیا. جدوں سیدہ حفصہ دا نکاح ہو گیا ہے رسول اللہ دے نال سیدہ حفصہ دا ایمان ثابت ہو گیا. جدوں سیدنا امیر معاویہ دی بہن دا نکاح ہو گیا ہے رسول اللہ دے نال ام حبیبہ دا. جان دیو امیر معاویہ دی بہن رسول اللہ دے گھر حضرت ام حبیبہ ابو سفیان سسر میرے محمد مصطفیٰ دا. اللہ کے بندو تم رسول اللہ کے سارے سسرال کو گالیاں دیتے. صدیق سسر ہے اس کو بھی گالی، عمر سسر ہے اس کو بھی گالی، ابو سفیان سسر ہے اس کو بھی گالی. 3 سورے حضور کے مکے میں موجود ہے، مدینے میں موجود ہے. تم تینوں کو گالیاں دیتے ہو. جس کے 3 سسر قابل مذمت ہوں نعوذ باللہ، تم اس کو رسول مانتے ہو جس کا ہر سسر ہی نعوذ باللہ قابل گرفت ہے. اپنے سورے دی جتیاں چک دے، احترام کرتے ہو رسول اللہ کے 3 سسروں کو گالی دیتے ہو. صدیق کی بیٹی حضور کے گھر، عمر کی بیٹی رسول اللہ کے گھر، رسول اللہ کی نواسی عمر کے گھر، 2 بیٹیاں عثمان کے گھر، 1 بیٹی فاطمہ الزہرا علی کے گھر، ابو سفیان کی بیٹی رسول اللہ کے گھر، امیر معاویہ کی بہن حضور کے گھر. کوئی گالیوں کی جگہ ہوتی ہے، کوئی درمیان میں کوئی دراڑ ہوتی ہے، کوئی اختلاف ہوتا ہے. یہ جڑے ہوئے لوگ رشتہ دار اور رسول اللہ کے. اللہ کی قسم ہم نے تو اس مٹی کی بھی محبت کی ہے جو مٹی محمد مصطفیٰ کے پیروں پہ پڑی. تم اصحاب رسول کو برا کہہ رہے ہو اور ہم سے کہتے ہو کہ ان کو کچھ نہ کہو. ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم کچھ نہ کہیں. سن لو، ہمارا تعلق محمد کے صحابہ کی وجہ سے ہے. تم صحابہ کی عزت کرو، تم ہمارے امام ہو، ہم تمہارے غلام ہیں. اور اگر صحابہ کو برا کہتے ہو سن لو، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. دنیا میں بھی اعلان برات کرتے ہیں، انشاءاللہ حشر والے دن بھی اعلان برات کریں گے. ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے جو صدیق سے محبت نہیں کرتا. اعلان برات دنیا میں بھی برات ہے، آخرت میں بھی برات. اے اللہ میں ہر اس شخص سے بری ہوں جو تیرے نبی کی صحابہ سے پیار نہیں کرے. اللہ اس برات کو قبول کر کے اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. اللہ اس بندے کا کبھی سلام نہیں لیں گے جو صدیق عمر عثمان سے محبت نہ کرتا ہو. اللہ اس کے کبھی خوشی غمی میں شریک نہیں ہوں گے جو صدیق عمر سے پیار نہ کرتا ہو. اللہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے. باپ ہو، ماں ہو، ماموں ہو، نانا ہو، دادا ہو،
کوئی رشتہ ہو، اللہ ہماری کوئی محبت نہیں ہے جس کے دل میں صدیق عمر عثمان کی محبت نہیں ہے۔ ہماری محبت کا ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ صحابہ سے پیار کرو۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ تائید سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا والد محترم سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دائرہ اسلامی داخل نہیں ہویا، اسلام دے اندر داخل نہیں ہویا، اسلام اجے آیا نہیں، اسلام دے اندر اجے داخل نہیں ہوئے، دروازے پہ آیا اپنی بیٹی کو ملنے۔ ام حبیبہ دروازے تے پہ آئیں، فرمایا ابا جی آئے ہو؟ فرمایا وہ اندر بیٹھو، بٹھایا۔ نبی علیہ السلام دا بستر لپیٹ دیتا ہے، خالی چرپائی تے بٹھایا۔ باپ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ابھی مسلمان نہیں جو ہوئے، پوچھن لگے بیٹا ام حبیبہ بسترہ کیوں لپیٹیا ہے؟ فرمایا بسترہ رسول اللہ دا ہے، وہ پاک ہے، تسی اجے پاک نہیں، تسی اس بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے، لیکن میں خدمت تب کروں گی جب تک رسول اللہ اجازت نہ دے۔ یہ ہے وہ صحابیات، یہ ہے وہ صحابہ کرام، یہ ہے وہ ان کا تقوی پرہیزگاری۔ حقیقی باپ کھڑا ہے، ابھی مسلمان نہیں ہے، ام حبیبہ رسول اللہ سے پوچھتی ہے محبوب جی میرا باپ آیا ہے، خدمت کراں یا نہ کراں؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ پڑھان لی تشریف لے آئے۔ سنو صحابہ کرام یسیت غور کرو، صحابہ کرام دے مقام تے غور کرو، نبی علیہ السلام دا صحابہ کرام دے بارے اصولی جڑے بیانات نے حدیث نے انہاں تے غور کرو۔ نبی علیہ السلام جنازہ پڑھان لی تشریف لے آئے، جو ہی جنازہ پڑھان واسطے آگے مصلی امامت تشریف لے آئے، آپ نے پوچھا یہ جنازہ کس دا ہے، میت کس دی ہے؟ جامع ترمذی اندر روایت ہے محبوب جی فلاں بندہ فلاں دا بیٹا۔ فرمائے اوہیے جڑا میرے عثمان نو برا کہندا سی۔ جی ہاں یا رسول اللہ اوہی بندہ ہے۔ فرما چک لو دی میت، میں جنازہ نہیں پڑھاواں گا، میں نہیں جنازہ پڑھاواں گا، میرے عثمان نو برا کہنا سی۔ جڑا عثمان نو برا کہے رسول اللہ نے دا جنازہ بولو پڑھایا نہیں۔ محبت قربان صحابہ پر، محبت قربان صدیق پر، محبت قربان رشتے قربان سیدنا عمر پر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ سنیے جنگ غزوہ صلح حدیبیہ دے موقع ذرا توجہ فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کے سیدنا عثمان نو بھیجے ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے پاس آئے، قریش دے پاس آئے، مذاکرات کرنے واسطے آئے، افواہ پھیل گئی ہے عثمان کو شہید کر دیتا گیا ہے۔ جنہوں سیدنا عثمان دی شہادت دی خبر نبی علیہ السلام نے سنیے، فرمایا میرے صحابہ 1500 صحابہ نبی علیہ السلام دے نال نے فرمایا میرے صحابہ آ جاؤ، جتے جتے ہے وہ بکھرے ہوئے سارے ایک درخت دے نیچے اکٹھے ہو جاؤ۔ سارے صحابہ ایک درخت دے نیچے اکٹھے ہو گئے۔ فرمایا میرے ہاتھ بیعت کرو۔ یا رسول اللہ کس بات دی بیعت کریے؟ فرمایا میرے صحابہ سنے میرے عثمان کو شہید کر دیتا گیا ہے۔ یا رسول اللہ پھر فرمایا سا بدلہ لینا ہے عثمان دا۔ فرمایا محبوب جی 1500 صحابہ نے تلواراں کول کوئی نہیں، اسلحہ نال کوئی نہیں، ارام بننے ہوئے نے، کس طرح جہاد کرانگے، کس طرح کفار نہ لڑانگے؟ فرمایا میرے صحابہ سن لو، میں شہید ہو جاواں، میرا ابو بکر شہید ہو جاوے، میرا عمر شہید ہو جاوے، میرا علی شہید ہو جاوے، 1400-1500 صحابہ سارے شہید ہو جان، اس وقت تک واپس جانا نہیں جب تک عثمان دے خون دا بدلہ نہیں لینا۔ عثمان ایک شخص ہے جس پر 1500 صحابہ قربان کیے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی اولادیں قربان کیوں نہ کریں؟ ہم یہ جماعت قربان کیوں نہ کریں؟ ہم یہ بزرگ قربان کیوں نہ کریں؟ 1500 صحابہ رسول اللہ بیعت لے رہے ہیں۔ صحابہ کی اہمیت، صحابہ کی فضیلت، صحابہ کی قیمت، صحابہ کا مقام، صحابہ کا درجہ سنیے۔ فرمایا 1500
ذبح ہو جائیں، یہ گوارا ہے ایک میرے صحابی کے خون کی قیمت کا بدلہ نہیں ہو سکتا، لہذا بدلہ لوں گا نہیں جاؤں گا۔ اوپر سے آواز آئی محبوب لقد رضی اللہ عن المومنین، فرمایا محبوب جی جنہاں عثمان دے خون دا بدلہ لینا واسطے توڑے آتے بیعت کیتی ہے، میں نہ سارے تے راضی ہو چکا، اللہ راضی ہے صحابہ کے دفاع کے لیے۔ رسول اللہ ذبح کروا رہے 1500 صحابہ کے دفاع کے لیے۔ تبھی تو امیر معاویہ نے فرمایا تھا کہ قاتلین عثمان جب تک بدلہ نہیں لیا جاتا میں خاموشی سے نہیں بیٹھوں گا، اس لیے کہ یہ خون عثمان کی قیمت میں جانتا ہوں۔ صحابہ کے دفاع کے لیے آسمان سے فرشتے آئے تھے، کبھی 1000 کبھی 3000 کبھی 5000 فرشتے آسمانوں سے تلواریں لے کے زمین پہ اتر آئے تھے۔ رب نے بھیجا تھا جاؤ محمد کے صحابہ کی دفاع کرو، ان کو بچاؤ اور کفار کو قتل کرو۔ جن کو بچانے کے لیے آسمان سے فرشتے آئے ہمارے جیتے جی ان کو گالیاں دی جائے۔ فرشتے اترے، لڑ رہے ہیں فرشتے صحابہ کو بچانے کے لیے، جن کی شان پر 616 آیات نازل ہوں، ہم خاموش ہو جائیں۔ جس کے بارے میں رسول رحمت سر پہ پٹی باندھ کے کہے میں سارے کے احسانات کے بدلے دے چکا سوائے صدیق کے، ہم چپ کر جائیں۔ جس کے بارے پیغمبر فرمائے عمر تیرا محل میں جنت میں دیکھ آیا ہوں، ہم خاموش ہو جائے۔ جس کی رائے پر قرآن نازل ہو اس کو گالیاں دی جا رہی، ہم چپ کر جائے۔ ہمیں کوئی راستہ بتاؤ، نہیں تو قانون بناؤ جو صحابہ کی عزت کے خلاف بولے اس کو عبرتناک سزا دو۔ جب تک یہ سزا کا قانون نہیں بنتا ہم خاموش نہیں ہوں گے، ہم صحابہ کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام منبر سے 20 مرتبہ اتر کے کہے عثمان جنت میں جائے، اور تم کہو اللہ قسم ہم تو وہ کفر بیان ہی نہیں کرتے جو بیان ہوتا ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، آپ نبی علیہ السلام کی بیٹی ہے ام کلثوم رضی اللہ تعالی، فوت، دفن کے وقت رسول اللہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ قبر میں وہ اترے، میری بیٹی کو دفن کرنے کے لیے قبر میں وہ اترے جس نے رات اپنی بیوی کے قریب نہ گیا وہ جامت نہ کی ہو، وہ قبر میں اترے۔ حدیث ہے، بخاری کی حدیث۔ فرمایا آج رات جس نے اپنی بیوی سے وظیفہ زوجیت ادا نہ کیا ہو وہ قبر میں اترے اور میری بیٹی کو دفن کرے۔ یہ حضور کی حدیث۔ اب میں سناؤں اس پر تبصرہ تو آسمان پھٹ، ظالموں کا تبصرہ سناؤں تو کہتے ہیں عثمان کیوں نہیں اترا؟ عثمان موجود تھا، سینا عثمان کیوں نہیں اترے اپنی بیوی کو دفن کرنے؟ کس کو؟ رسول اللہ کی بیٹی کو، اپنی بیوی کو وہ دفن کرنے کے لیے کیوں نہیں اترے؟ تبصرہ کیوں نہیں اترے؟ پھر دل پہ ہاتھ رکھو کیوں نہیں اترے؟ کہتے ہیں رات کو یہ نبی پاک کی بیٹی عثمان کی بیوی فوت ہو گئی ہوگی، فوت ہو جانے کے بعد یہ وظیفہ زوجیت ادا کرتے رہے ہوں گے جنہیں حیا والا عثمان کہتے ہو۔ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، ایسے ایسے جناب الفاظ، اور ہم کہیں کہ ہم چپ کر جائیں، ہم خاموش ہو جائیں۔ ابھی ہم بغیرت نہیں ہوئے، ابھی ہمیں اللہ نے زبان بخشی ہے، ابھی ہمارے اندر اتنی جرأت ہے ہم زبان سے برے کو تو برا کہہ سکتے۔
قانون تو ہمیں علماء نے، اپنی جماعت نے، اپنے مسلک نے، اپنی جماعت نے، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے، ہمارے اکابرین میں یہی پڑھایا ہے کہ قانون ہاتھ میں لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ کسی بھی ملک کا، اسٹیٹ کا قانون جو ہے وہ ملکی ادارے استعمال کرتے ہیں، ملک کے حکمران استعمال کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ قانون کو ہاتھ میں لینا ایک جرم جو ہم نہیں کرتے، لیکن سٹیٹ سے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے بندوں ملک کو فرقہ واریت کی طرف لے جا رہے ہو، آگ کی طرف لے جا رہے ہو، بڑے مشکل حالات سے یہ واپس پلٹا ہے، خون خرابہ شروع ہونے سے پہلے بہتر نہیں ہے کہ قانون حرکت میں آئے، جس نے گستاخی کی ہے اس کو لٹکاؤ، وہ اہل رسول کی توہین کرے، وہ اہل بیت کی توہین کرے، وہ اصحاب کی توہین کرے، اس کو سزا دو۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اس بندے کو ہم سزا کھاتا دیکھیں۔ یہ تبصرہ۔ اب مسئلہ کیا تھا کہ عثمان ہے حیا والا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ عثمان کامل الحیا تھے، عثمان بڑے حیا والے تھے، اللہ کے فرشتے ان سے حیا کرتے تھے۔ ان کے حیا کو ختم کرنے کی یہ سازش تھی کہ ہم ایسی سزا، ایسا جرم ثابت کریں، نعوذ باللہ، ایسی روایت لے آئیں جس کے تفسیر ہم ایسی اپنی مرضی سے کریں کہ تاکہ یہ تصور ختم ہو جائے کہ حیا والا انسان ایسے ہوتا جو فوت شدہ بیوی کے پاس سوتا ہے۔ ظلم کی انتہا نہیں۔ ہم نے کہا چلو صدیق، عمر، عثمان کو کہتے ہوں گے برا، انہوں شیر خدا کو معاف نہیں کیا۔ کہتے ہیں رسول اللہ جب فوت ہو گئے تو سیدنا علی، یہ کلپ موجود ہے اس حالت میں، ان دنوں میں، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ سیدنا علی مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، یہ نفس رسول ہے۔ مبالغہ کی آیت میں انفسنا وانفسکم ہے، علی کو لے آئے تھے، لہذا وہ نفس رسول ہیں۔ نفس رسول کا معنی کہ وہ رسول اللہ ہے، کہ عین رسول اللہ ہے۔ جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تو آپ نے ان کی بیوی عائشہ کو بلایا اور کہا میں نفس رسول ہونے کے ناطے تجھے نبی کے نکاح سے فارغ کرتا ہوں، میں علی تجھے طلاق دیتا ہوں۔ بتاؤ ہم کیا کریں؟ سیدنا علی پر اتنا بڑا بہتان، نفس رسول کہہ کے پھر سیدہ عائشہ کو طلاق۔ نفس رسول ہے تو وہ عین رسول ہو گئے۔ یہ نہیں پتا ظالموں کو کہ عائشہ کی توہین کرتے کرتے جب وہ عین رسول ہو گئے، نفس رسول بن گئے، تو سیدہ فاطمہ تو ذرا سے نکاح کیسے ہو گیا؟ تمہاری زبان سے کوئی بھی محفوظ نہ رہا۔ اب وقت آ گیا ان خرافات کے خلاف قانون سازی کی جائے اور پوری امت سے لکھوایا جائے۔ ہم لکھ کے دیتے ہیں جو سیدنا علی کی توہین کرے، سیدہ فاطمہ الزہرا حسنین کریمین کی توہین کرے، ہم لکھ کے دیتے ہیں وہ مومن نہیں ہے۔ ان سے لکھوایا جائے جو خلفائے راشدین اصحاب رسول کی توہین کرے وہ مومن نہیں ہے۔ جب تک یہ لکھوایا نہیں جاتا، قانون نہیں بنتا، اس وقت تک یہ احتجاج جاری رہے گا اہل سنہ کا۔ ہم چوکو چراؤں میں یہ کہتے رہیں گے کہ سارے صحابہ جنت کے وارث ہیں، جو ان سے بغض کرے اس پر اللہ کی لعنت، بغض صحابہ پر اللہ کی لعنت۔ ذرا مل کے کہو گا بغض صحابہ لعنت اللہ، نہیں ہے جدے نہیں اونچی اونچی ذرا کہو بغض صحابہ لعنت اللہ، بغض صحابہ لعنت اللہ۔ صحابہ کی محبت صحابہ رحمت اللہ، محبت صحابہ رحمت اللہ، حب صحابہ حب صحابہ، بغض صحابہ بغض صحابہ۔ اذا رأيتم الذين يسبون صحابي فقولوا لعنة الله على شركم، بغض صحابہ۔ من سب صحابی فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین، بغض صحابہ۔ مل کے کہو
تہجد کا وقت ہے، اللہ آسمان دنیا پر ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، نزول پاک ہو چکا ہے۔ ذرا محبت سے پیار سے اپنی آواز تمہاری گونجے کہ بغض سے آبا، ذرا مل کے بولیے بغض سے آبا، اذا وَإِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ بغض سے آبا، ذرا مل کے کہیے بغض سے آبا، ذرا ہاتھ دونوں کھڑے کر کے کہیے بغض سے آبا، ذرا کھڑے ہو کے کہیے بغض سے آبا، بغض سے آبا، بغض سے آبا، بغض سے آبا۔ زبان پہ کنٹرول تو رب کا ہے، ذرا کہیے بغض سے آبا، بغض سے آبا، بغض سے آبا۔ قانون بنا دو نہیں تو گلی گلی اعلان ہوگا بغض سے آبا۔ صحابہ اہل بیت کی حرمت کا قانون بنا دو نہیں تو بغض اہل بیت، بولو لعنت اللہ، بغض اہل بیت، بغض صحابہ، بغض صدیق، بغض عمر، بغض عثمان، بغض علی، بغض معاویہ، بغض صحابہ، بغض اہل بیت۔ کسی عقیدے پر اللہ میں زندہ رکھے، اسی پر موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کون ہے؟ ریاض خان ملا کچکوٹا سے بیمار، ریاض خان صاحب بیمار ہیں، ملا کچکوٹا سے دعا۔ جنہوں نے میزبانی کی تینا انہوں نے والد نے فالج انہوں نے شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ اللہ جو تیرے بندے فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ محترم ریاض خان صاحب اللہ اپنی رحمت شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یہاں جس ساتھ یہ پروگرام کرایا خرچ کیا ان کے والد محترم بیمار ہیں، اپنی رحمت سے شفا عطا فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرض دور فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما۔ اللہ اس پروگرام کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ اللہ جو بھی ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اللہ صحابہ کرام اہل بیت کے قدموں سے اٹھنے کی سعادت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے ہاتھوں کا اٹھنا اپنی برگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے دل کی نیک چاہتے خواہشوں کو پورا فرما۔ اللہ دنیا بھی سنوار دے، آخرت بھی سنوار دے۔ صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت کی محبت پہ مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے ملک کو کرونا کی وبا سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے ملک کو استقام نصیب فرما۔ اللہ ہمارے ملک کو بدامنی سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے ملک کو فرقاوریت سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب پر اپنی رضا اور رحمت نازل فرمائے۔ اس ملک میں دین کا، اسلام کا، صحابہ کی محبت کا بول بالا فرما۔ اللہ جناب آپ نے پروگرام کرا، محنت کی کو خرچ کیا، کھانے وانے کا انتظام کیا، اللہ ان کے مال تک اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔